ہماری بد دعا سے پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ الفاظ کسی اور کے نہیں بلکہ قادیانیوں کے سربراہ مرزا ناصر کے ہیں۔ صدر جنرل محمد ضیاء الحق ایک صالح اور خدا ترس حکمران تھے۔ اسلام سے گہرا جذباتی اور شعوری تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں منکرین ختم نبوت قادیانیوں کو شعائر اسلامی استعمال کرنے سے باز رکھنے کے لیے 26 اپریل 1984 کو ایک صدارتی آرڈیننس جاری کیا، جس کی روح سے کوئی قادیانی خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، نہ اپنے مذہب کو بطور اسلام پیش کر سکتا ہے اور نہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے اور نہ ہی شاعر اسلامی کا استعمال کر سکتا ہے۔ قادیانیوں نے اس آرڈیننس کو حقوق انسانی کے منافی سمجھا اور اس کے خلاف پوری دنیا میں شور مچا دیا۔ تمام اسلام دشمن قوتیں بالخصوص بھارت اور مغربی میڈیا ان کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گیا، لیکن مسلمانان پاکستان کی بلند ہمتی اور اسلامی جذبوں سے سرشار ملی یکجہتی کی بدولت قادیانی پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہوئے۔ بالآخر قادیانیوں نے اس آرڈیننس کو وفاقی شرعی عدالت، مختلف ہائی کورٹس اور بعد ازاں سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا، جہاں ان کی رٹ درخواستیں خارج کرتے ہوئے جج صاحبان نے نہ صرف متفقہ طور پر اس آرڈیننس کو درست قرار دیا بلکہ اسے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298B اور 298C کا مستقل حصہ بنا دیا۔ 30 اپریل 1984 کو قادیانی جماعت کا سربراہ مرزا طاہر احمد شہید جنرل محمد ضیاء الحق کے صدارتی آرڈیننس 1984 کی خلاف ورزی پر مقدمات کے خوف سے بھاگ کر لندن چلا گیا۔ رات کو لندن میں اس نے مرکزی قادیانی عبادت گاہ بیت الفضل سے ملحقہ محمود ہال میں غصے سے بھرپور جوشیلی تقریر کی۔ اس موقع پر معروف سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام مرزا طاہر کے سامنے صف اول میں براجمان تھا۔ مرزا طاہر نے اپنے خطاب میں امتناع قادیانیت آرڈیننس 1984 جس کی روح سے قادیانیوں کو شاعر اسلامی کے استعمال سے روک دیا گیا تھا پر سخت نکتہ چینی کرتے ہوئے اسے حقوق انسانی کے منافی قرار دیا۔ اس نے کہا کہ احمدیوں کی بد دعا سے عنقریب پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ پھر اس نے امریکہ اور دوسرے یورپی ممالک سے اپیل کی کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر پاکستان کی ہمہ اقسام کی اقتصادی امداد بند کر دیں۔ اپنے خطاب کے آخر میں مرزا طاہر نے ڈاکٹر عبدالسلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ میرے دفتر میں ملاقات کے لیے تشریف لائیں، آپ سے چند ضروری باتیں کرنا ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے اسے اپنی سعادت سمجھا اور ملاقات کے لیے حاضر ہو گیا۔ اس ملاقات میں مرزا طاہر نے ڈاکٹر عبدالسلام کو ہدایت کی کہ وہ صدر پاکستان ضیاء الحق سے ملاقات کرے اور انہیں امتناع قادیانیت آرڈیننس واپس لینے کے لیے کہیں۔ چند دنوں بعد ڈاکٹر عبدالسلام نے جنرل محمد ضیاء الحق سے ایوان صدر میں ملاقات کی اور انہیں قادیانی جماعت کے جذبات سے آگاہ کیا۔ صدر ضیاء الحق نے بڑے تحمل اور توجہ سے ڈاکٹر عبدالسلام کی باتیں سنی، پھر اچانک اٹھے اور الماری سے قادیانی قرآن تذکرہ مجموعہ وحی و الہامات اٹھا لائے اور کہا کہ یہ آپ کا قرآن ہے اور دیکھیں اس میں کس طرح قرآن مجید کی آیات میں تحریف کی گئی ہے، اور ایک نشان زدہ صفحہ کھول کر سامنے رکھ دیا۔ اس صفحہ پر مندرجہ ذیل آیت درج تھی، انا انزلناہ قریبا من القادیان، ترجمہ، اے مرزا قادیانی، یقیناً ہم نے قرآن کو قادیان گرداس پور بھارت کے قریب نازل کیا۔ تذکرہ مجموعہ وحی و علامات، صفحہ نمبر 59، طبع چہارم از مرزا غلام احمد قادیانی۔ پھر اس کتاب میں مزید لکھا ہے کہ یہ تمام قرآن مرزا قادیانی پر دوبارہ نازل ہوا، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد ضیاء الحق نے ڈاکٹر عبدالسلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، یہ بات مجھ سمیت ہر مسلمان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اب آپ خود بتائیں کہ قادیانیوں کی اسلام دشمن سرگرمیوں کو روکنا درست ہے یا غلط؟ اس پر ڈاکٹر عبدالسلام کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ بے حد شرمندہ ہوا اور کھسیانہ ہو کر بات کو ٹالتے ہوئے پھر حاضر ہونے کا کہہ کر اجازت لے کر چلا گیا۔ 20 اگست 1988 کو جب شہید ضیاء الحق کا جنازہ اٹھا تو انسانوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا اسلام آباد تاریخ کی آنکھ میں منجمد ہو گیا۔ 12 لاکھ سے زائد عاشقان مرد و وفا اس منظر میں شریک ہونے کے لیے کشاں کشاں
درخشاں چلے آئے تھے۔ ان کی زبان پر کلمہ شہادت اور درود و سلام کے نغمے تھے۔ پوری اسلامی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ اور اتنی کثیر دعائے مغفرت شاید ہی کسی حکمران کو نصیب ہوئی ہو۔ اسلامی دنیا کی ہر چھوٹی بڑی مسجد میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی اور اشکوں میں گندی ہوئی دعائیں مانگی گئیں۔ یہ ہے تحفظ ختم نبوت کا انعام۔